اور میں نے زندگی میں یہ سیکھ لیا ہے کہ ہمیں پسند سب کو کرنا چاہیے، لیکن اعتبار بہت کم لوگوں پر کرنا چاہیے۔ اللہ بہتر کو تم سے دور کر کے بہترین سے ملواتا ہے۔ اللہ تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز سے آزماتا ہے۔ اللہ تمہیں دنیا سے مایوس کر کے اپنے اوپر توکل کرنا سکھاتا ہے۔ اللہ آزمائش سے گزار کر تمہیں معجزوں تک لاتا ہے۔ اللہ حالات سے مجبور ہو کر تمہیں سجدوں تک لے آتا ہے۔ یا رب انہیں بھی سکون دے جو چہرے سے تو مسکراتے ہیں پر اندر سے ٹوٹ چکے ہیں۔ اپنے ماضی کے تجربات پر پچھتانا چھوڑ دے۔ اخلاق یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مزاج کو بد اخلاق نہ ہونے دے۔ علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کب کہنا ہے۔ بے شک نصیب اللہ کے ہاتھوں میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی تو ہیں جو نصیب بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ سب کچھ کبھی ختم نہیں ہوا کرتا، کچھ نہ کچھ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ قدرت امید جگائے رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور چھوڑ دیتی ہے، پھر اسی کچھ سے بہار پھوٹ پڑا کرتی ہے۔ بعض اوقات والدین بہت سی چیزوں سے ہمیں اس لیے بھی روکتے ہیں کیونکہ ان کو اس بارے میں کچھ نہ کچھ تحفظات ہوتے ہیں، ورنہ یہ ان کے انا کا مسئلہ تو نہیں ہوتا۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ قیامت کے دن کتنے ہی لوگوں کو پتہ چلے گا کہ وہ دین کے نام پہ جو کچھ کرتے رہے وہ بدعت کی بدترین مثال تھی۔ معاشرے میں شر خود پھیل جاتا ہے، لیکن خیر پھیلانے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ اگر عبادت کا اثر مسجد کے باہر نہ آئے تو مسجد کی عبادت نہیں، ایک رسم ہے۔ اکثر لوگ لڑائی کے دوران یہ بات کہہ کر لڑائی جاری رکھتے ہیں کہ ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، حالانکہ غلط بات برداشت کرنا ہی تو صبر ہے۔ صحیح بات برداشت نہیں کی جاتی، تسلیم کی جاتی ہے۔ جو اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں وہ حالات سے کبھی ہارا نہیں کرتے۔ ایک غلط پاس ورڈ سے معمولی موبائل نہیں کھلتا، تو غلط طرز زندگی گزارنے سے جنت کے دروازے کیسے کھلیں گے؟ رشتے کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رشتے نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ دعا نصیب والوں کو ملتی ہے، اس لیے جب کوئی آپ کو دعا دے تو اس کے لفظوں پر صدقے دل سے آمین کہو۔ مجھ کو معلوم نہیں انسان کی تعریف، مگر میری نظر میں وہ اچھا ہے جو کسی کو دکھ نہیں دیتا۔ سچ بولنا اور سننا دونوں ہی بڑے مشکل کام ہے، لیکن سچ بولنے سے دل کو جو سکون ملتا ہے وہ سکون کوئی اور چیز نہیں دے سکتی۔ ممکن اگر ہوتا کسی کو عمر لگانا، میں ہر سانس اپنی ماں کے نام لکھتا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اسے نرم مزاج بنا دیتے ہیں۔ جتنا مضبوط اللہ پر ایمان، اتنا زیادہ دل کا اطمینان۔ دنیا میں بہت کم لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں جنہیں مان رکھنا آتا ہے۔ قبرستان جا کر دیکھے کس کا جسم اور کس کی مرضی۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ اپنا دل خود ہی دکھاتے ہیں۔ انسان کا بہت بڑا دشمن اس کا غصہ ہے۔ بہت زیادہ مضبوط دکھائی دینے کا ایک نقصان یہ ہے کہ لوگوں کو کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ آپ کو بھی تسلی کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ محبت صرف الفاظ نہیں، رویہ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی راستوں کو نہیں بلکہ خود کو بدل لینا بہتر ہوتا ہے۔
گھبراؤ نہیں، اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ کا حکم ہر جگہ چلتا ہے۔ وہ جب تمہاری مدد کرے گا تو کوئی روک نہیں سکے گا، وہ جب تمہیں عزت دینا چاہے گا تو کوئی روک نہیں سکے گا، وہ جب تمہیں کامیاب کرنا چاہے گا تو کوئی روک نہیں سکے گا۔ بے شک اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے، مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ لوگ چائے کی پتی کی طرح ہوتے ہیں جنہیں جب تک گرم پانی میں نہ ڈالو پتہ نہیں چلتا کہ ان کا اصل رنگ کیا ہے۔ منافق آل ان ون ٹائپ کا وہ پرزہ ہے جو ہر قسم کے ماحول میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ فوری طور پر ایڈجسٹ ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر ہم زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے۔ خدایا اسے مایوس نہ کرنا جس کے پاس تیرے علاوہ کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے۔ وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پوچھتی ہے ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہے۔ انسان جو چاہتا ہے کرنے سے قاصر ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرنے پر قادر ہے، تو قاصر پر نہیں قادر پر توکل کرے۔ پیسے کمائے نہ کمائے دعائیں ضرور کمائے، اس سے جھونپڑی میں بھی محل والا سکون ملے گا۔ جھوٹ اس لیے بھی بک جاتا ہے کیونکہ کسی کے پاس سچ کو خریدنے کی اوقات نہیں ہوتی۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو تاکہ کبھی الفاظ واپس لینے پڑے تو کڑوے نہ لگے۔ رشتوں کو مضبوط کرنے کے 2 راز: جب آپ غلط ہو تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہو تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ امیدوں کے آگے ٹوٹ جانا اچھا نہیں لگتا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں لگتا۔ مجھے دینے والوں کی قطار میں ہی رکھنا میرے مالک، تیرے در کے سوا کہیں سر جھکانا اچھا نہیں لگتا۔ فحاشی اور بے حیائی بندے کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے روکتی ہے۔ صرف کسی غیر اللہ کی عبادت کرنا ہی شرک نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر کسی اور کے حکم کو ترجیح دینا بھی شرک ہے۔